تاہم اس کے گھر کے باہر ڈراپ کرتے ہوئے آہل نے پھر سے یاد دلایا کہ وہ اس کے فیصلے کا منتظر رہے گا۔ وہ عجیب سے احساسات میں گھری گھر آ گئی۔ رحمت بوا اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی جبکہ مون سو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی پرسکون ہو کر سونے چلی گئیں، جبکہ فاطمہ عبد الرحمن کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کا دل اگر آہل کے حق میں فوری ہاں کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو انکاری بھی نہیں تھا۔ اگرچہ ارتضیٰ حسن سے اسے کوئی دھواں دھار قسم کا عشق نہیں تھا، مگر وہ اس سے متاثر ضرور ہوئی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ذہنی اٹیچمنٹ بھی اتنی ہو گئی تھی کہ اس وقت اس کے بغیر زندگی گزارنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر پھر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی ہوا کے جھونکے کی مانند نکل بھی گیا، لیکن اس کے دل میں ارتضیٰ کی یادوں کا بسیرا ابھی بھی تھا۔ سو اب آہل کو قبول کرنا یعنی اتنی جلدی ارتضیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دینا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ بے شک آہل خان لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا، بے پناہ ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے تحاشا دولت اور شہرت کا مالک بھی تھا، مگر یہ بھی خوف تھا پتہ نہیں وہ اسے ارتضیٰ حسن کے جیسی عزت اور محبت دے پاتا یا نہیں۔ یہی سوچ اسے تذ بذب میں مبتلا کر رہی تھی۔ دل و دماغ دونوں الجھے ہوئے تھے، کسی فیصلے پر یکجا نہیں ہو پا رہے تھے۔ ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو 1:30 بج رہا تھا۔ نیند ابھی بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وقت گزاری کے لیے اس نے نیٹ آن کیا۔ یوٹیوب پر یوں ہی ویڈیوز کو سرسری نظر سے دیکھتے ہوئے اس کی نظر ایک فلم کے ٹائٹل پر رکی۔ اگرچہ وہ فلمیں نہیں دیکھتی تھی، مگر اس فلم کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ ٹائٹل پر آہل خان کی تصویر تھی، ساتھ میں اس کی باہوں میں ایک خوبصورت سی ہیروئن بھی تھی۔ اس نے پلے پر کلک کیا اور دیکھنے لگی۔ پھر 2.5 گھنٹے کس طرح گزرے اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اذان کی آواز پر وہ چونکی، موبائل بند کیا اور گہری سانس لے کر اٹھ بیٹھی۔ مسلسل 2.5 گھنٹے موبائل دیکھنے کی وجہ سے سر درد کر رہا تھا، لیکن اس کا دھیان سر درد کے بجائے فلم پر اٹکا ہوا تھا۔ خاصی رومانٹک سی فلم تھی۔ اس میں آہل بہت زیادہ ینگ لگ رہا تھا، شاید 19-20 سال کا۔ اس میں حیرت انگیز تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ وہ پہلی بار آہل سکندر خان سے امپریس ہو رہی تھی۔ پھر زندگی میں کبھی فلم نہ دیکھنے والی لڑکی نے اگلے 3 دن اسی کام میں گزارے۔ ان 3 دنوں میں وہ آفس نہیں گئی، طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر پر رہی۔ عبد الرحمن صاحب کو دیکھنے کے لیے جاتی اور باقی کا وقت آہل کی فلمیں سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کرنا اور پھر آرام سے بیٹھ کر دیکھنا، بس اسی میں ٹائم گزرتا۔ ان 3 دنوں میں وہ اس کی 19-20 فلمیں دیکھ چکی تھی۔ ایک دن میں 4-5 فلمیں ایک ساتھ دیکھیں۔ کبھی کسی سے متاثر نہ ہونے والی زندگی میں پہلی بار ارتضیٰ حسن سے متاثر ہوئی تھی، اور اب نتیجہ یہ نکلا آہل خان کی فلمیں دیکھتے دیکھتے وہ اس سے بھی امپریس ہو بیٹھی تھی۔ نہ صرف امپریس ہوئی بلکہ پہلی بار خود پر رشک بھی آیا کہ اتنا بڑا سپر اسٹار اس پر مر مٹا ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار آہل کی کہی بات گونجتی، آپ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں جتنا کہ سانس لینا۔ لب خود و خود ہی مسکرانے لگے۔ اسے افسوس سا ہونے لگا کہ اس نے اس کی فلمیں پہلے کیوں نہیں دیکھیں۔ اگر پہلے دیکھ لیتی تو پہلے ہی امپریس ہو جاتی۔ اب اسے آہل کے رابطے کا انتظار تھا کہ کیونکہ اس کا دل و دماغ دونوں اسے قبول کر چکے تھے۔ چوتھے دن وہ خود آ گیا اسے پک کرنے۔ فاطمہ کے چہرے پر پھیلے خوش نما رنگوں سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جواب مثبت ہے، تاہم وہ اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ پھر کیا سوچا آپ نے سویٹ ہارٹ؟ وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا۔ کس بارے میں؟ فاطمہ تو اس کے طرز و تخاطب پر ہی غش کھاتے کھاتے رہ گئی تھی۔ میرے پرپوزل کے بارے میں۔ میں نے ابھی سوچا نہیں۔ وہ نروس سی ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سوچ تو آپ چکی ہیں اور آپ کا دل بھی میرے حق میں فیصلہ کر چکا ہے، بس آپ زبان سے اقرار نہیں کر رہی۔ فاطمہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص ہینڈسم ہونے کے ساتھ خاصا ذہین بھی تھا، چہرے پڑھنے کا ہنر جانتا تھا۔ حیران مت ہوں، آپ کا چہرہ بہت شفاف ہے، ایک کھلی کتاب کی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ فاطمہ عبد الرحمن نے جھیپ کر سر جھکا لیا۔ میں آج شام آپ کے گھر آؤں گا، آپ کی بوا سے ہمارے رشتے کی بات کرنے۔ نہیں، بوا سے نہیں، آپ کو میرے بابا کے کومے سے باہر آنے کا ویٹ کرنا ہوگا۔ ان کی اجازت اور رضامندی کے بغیر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ واٹ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے بابا ساری زندگی کوما سے باہر نہ آئے تو کیا میں ساری زندگی انتظار کرتا رہوں گا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فاطمہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے ناراض تاثرات سے آہل کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سو سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میں ویٹ کر لوں گا۔ انشاءاللہ آپ کے فادر جلد ہی کوما سے باہر آئیں گے، آہل نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اسے حقیقتاً اہل خان کی بات بہت بری لگی تھی۔ کل شام کو ہی تو ڈاکٹر وارثی نے اسے امید دلائی تھی کہ عبد الرحمن صاحب کے کوما سے باہر آنے کا چانس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن اچانک کوما سے باہر آ جائیں۔ ڈاکٹر وارثی کی اس بات نے اس کے اندر خوش بھری امنگ پیدا کر دی تھی۔ بے شمار جلے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑوں سے ایش ٹرے بھر چکی تھی۔ کمرے میں ہر سو سگریٹ کا دھواں چکرا رہا تھا۔ نائٹ سوٹ میں ملبوس، الجھے بال، سرخ آنکھیں لیے وہ بے چین و مضطرب کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کی طرف سے رضامندی پا کر اس کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی تھی، مگر اس کی اگلی بات نے اس کا موڈ سخت خراب کر دیا تھا۔ وہ بڈھا کوما سے باہر نہ آیا تو کیا میں ساری زندگی اسے پانے کی حسرت لیے بیٹھا انتظار کرتا رہوں گا؟ سگریٹ کا کش لگا کر وہ غصے سے بڑبڑایا۔ اور اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو بھی جائے تو اسے بطور داماد قبول کر لے گا؟ اس نئے خیال نے اس کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، سگریٹ ٹرے میں مسلتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تو لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں تمہارے اور اپنے بیچ رکاوٹ بنتی ہر چیز کو ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد تمہارے پاس کوئی جواز ہی نہیں بچے گا نہ کرنے کا۔ پھر جلد ہی تم میری دسترس میں ہوں گی۔ وہ مسکرایا۔ ایک ایک بات کا حساب نہ لیا تم سے تو میرا نام بھی عاہل سکندر خان نہیں۔ مسکراہٹ کی جگہ اب غصے نے لے لی تھی۔ رگوں میں پکتا لاوا باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ تمہاری بلا جواز نفرت میں میرے اندر کے انا پرست آدمی کو بری طرح سے جھنجھوڑ گئی ہے۔ میں بہت چاہنے کے باوجود اپنے اندر سے انتقامی جذبے کو ختم نہیں کر پایا ہوں۔ سنا تھا عورت کی نفرت، عورت کا انتقام، دونوں ہی بہت بری چیزیں ہوتی ہیں، مگر اب تم مرد کی نفرت، مرد کا انتقام دیکھو گی۔ میں نے جتنی شدت سے تمہاری خواہش کی تھی، اب اتنی ہی شدت سے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ میں کوئی عام آدمی نہیں تھا جس کو تم نے ٹھکرا دیا تھا، رد کر دیا تھا۔ ایک نامور سپر سٹار ہوں جس کے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ چونکہ عام آدمی نہیں ہوں، اس لیے میرے انتقام لینے کا انداز بھی سطحی نہیں ہوگا۔ میں تم سے اپنا آپ منواؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کے ٹھکرانے سے کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں فاطمہ عبد الرحمن سے مخاطب تھا۔ رات کے 12 بجے جب ڈیوٹی پر مامور ایک نرس کھانا کھانے کے لیے باہر گئی تو دوسری نرس وہاں بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگی۔ اسی وقت اس نرس کا فون بجا۔ کیسے ہو عمران؟ کال ریسیو کرتے ہی وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بولی، ٹھیک ہوں سویٹ ہارٹ، تمہیں دیکھنے کو دل بہت مچل رہا تھا۔ میں تمہارے ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہوں، جلدی سے 2 منٹ کے لیے باہر آؤ۔ کیا اس وقت؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے عمران، اس وقت کیوں آئے ہو؟ میں ڈیوٹی پر ہوں، باہر نہیں آ سکتی۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ پلیز یار، تھوڑی دیر کے لیے اپنا دیدار کروا دو، میں پھر چلا جاؤں گا۔ اور ہاں سنو، اگر تم باہر نہیں آئی تو میں پھر کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ منت کرتے ہوئے وہ آخر میں دھونس بھرے لہجے میں بولا۔ مگر عمران، میں ڈیوٹی پر، وہ سامنے لیٹے مریض کی طرف دیکھتے ہوئے ہچکچا کر بولی۔ اگر مگر کچھ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ 2 منٹ کے اندر اندر باہر آؤ، ورنہ ساری زندگی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ روب سے کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے تذبذب میں مبتلا ہو گئی کہ آیا مریض کو اکیلا چھوڑ کر جائے یا نہیں۔ 5 منٹ کی تو بات ہے، ایسا کرتی ہوں چلی جاتی ہوں اور پھر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک نظر پیشنٹ کی طرف دیکھ کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آیا جس نے صفائی والا برش اور بالٹی اٹھا رکھی تھی۔ جسم پر صفائی کرنے والوں کا مخصوص یونیفارم تھا، چہرے پر ماسک تھا جس سے اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اندر داخل ہو کر اس نے فوراً دروازہ بند کیا، البتہ لاک نہیں لگایا۔ بالٹی اور برش وہیں دروازے کے قریب رکھا اور تیزی سے پیشنٹ کے نزدیک آیا۔ ایک نظر دیکھ کر پھرتی سے جیب سے سرنج اور ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس میں موجود محلول کو سرنج میں منتقل کر کے اس نے مریض کی کلائی میں گھونپ دی۔ اسی پل کھڑکی سے آہٹ ہوئی۔ وہ اچھل پڑا اور پھر کمرے میں چھپنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ اسی وقت دروازہ کھلا، نرس اندر آئی اور ایک غیر متعلقہ شخص کو وہاں دیکھ کر چلا اٹھی۔ وہ پوری طرح گھبرا گیا، بجلی کی تیزی سے نرس کو ایک طرف دھکا دیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر وارثی جو چھٹی کر کے وہاں سے گزر رہے تھے، نرس کے شور کی آواز سن کر اس روم کی طرف دوڑے جس میں کوما کا پیشنٹ تھا۔ کیا ہوا سسٹر؟ انہوں نے اندر داخل ہو کر پوچھا۔ سر دیکھیں ذرا، مجھے لگ رہا ہے پیشنٹ سانس نہیں لے رہا، وہ گھبرا کر بولی۔ ڈاکٹر وارثی نے فوراً آگے بڑھ کر چیک کیا۔ واقعی پیشنٹ کی سانس رک چکی تھی۔
سانس کی آمد و رفت بتانے والی مشین کی اسکرین بھی تاریک ہو چکی تھی۔ ہی از نو مور، ڈاکٹر وارثی نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سر، انہیں کسی نے مارا ہے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ کیا؟ ڈاکٹر وارثی نے چونک کر دیکھا۔ یس سر، میں ڈیوٹی پر تھی، کھانا کھانے کے لیے باہر گئی تو سسٹر نائلہ کو یہاں بٹھا گئی، اور جب میں واپس آئی تو یہاں کوئی آدمی ان کے قریب کھڑا تھا اور سسٹر نائلہ بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے اس آدمی نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے، وہ مریض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ سو سیڈ، لیکن آپ اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کریں گی کیونکہ اس میں ہمارے ہاسپٹل کی بدنامی ہے۔ اگر اس پیشنٹ کے ورثاء کو پتہ چلا تو وہ ہم سب پر کیس کر دیں گے، تم پر، مجھ پر، سارے اسٹاف پر۔ تم جانتی ہو نا، فلم سٹار احد خان کی طرف سے اس پیشنٹ کی خیال رکھنے کی سخت تاکید کی گئی تھی ہمیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ان کے پیشنٹ کی جان گئی ہے تو وہ ہمارے اس ہاسپٹل کو بند کروا دیں گے اور ہم سب کو اندر کروا دیں گے، لہٰذا اس راز کو اپنے دل میں دفن کر دو۔ ڈاکٹر وارثی تشویش ڈوبتی ابھرتی ناؤ کی سی کیفیت اس کے ذہن کی تھی۔ کچھ بے چینی اور اضطراب اس کے اندر اٹھتا، مگر لمحے بھر کو جیسے کوئی غیر مرئی طاقت سب احساسات چھین کر اسی بے خبری اور سکون کی وادی میں غوطہ زن کر دیتی۔ یہ کیفیت نامعلوم کتنی دیر سے تھی۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو چند لمحے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ دھیمی دھیمی قرآن پاک کی آوازوں نے اسے حواسوں میں لوٹا دیا تھا۔ بابا، اس کے لبوں سے درد میں ڈوبی سسکی بھری۔ فاطمہ، رحمت بوا کی مانوس پرشفقت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ برق رفتار سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ بیٹا، مجھ سے بات نہیں کرو گی کیا؟ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بوا، وہ بلکتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا کہاں ہیں بوا؟ وہ ہاسپٹل والے کہہ رہے تھے کہ وہ… بابا اب نہیں رہے، وہ جھوٹ بول رہے تھے نا؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی بگڑی کیفیت بوا کی آنکھیں بھی نم کر گئی تھی۔ آج 5واں دن تھا عبد الرحمن صاحب کی وفات کو۔ فاطمہ کی مسلسل یہی حالت تھی، وہ حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ بیٹا، آپ تو بہت بہادر ہو، اتنے سخت حالات کا مقابلہ کیا ہے، سنبھالو خود کو۔ وہ کسی معصوم سہمے ہوئے خوفزدہ بچے کی طرح اسے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ دیکھو بیٹا، آپ کے بابا نے آپ کو کبھی رونے نہیں دیا۔ آپ اس طرح سے رو گی تو ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ تو ان کی اچھی بیٹی ہو، پھر ان کی روح کو تکلیف پہنچانے کا سبب کیوں بن رہی ہو؟ روح؟ وہ بری طرح سسک پڑی۔ ہاں بیٹا، حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں، ہر جاندار کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہم سب کو اس ذائقے کو چکھ کر ابدی نیند سو جانا ہے، قیامت تک کے لیے۔ آپ کے بابا کے بعد اب ہماری باری ہے۔ اوہو، یہ خواب نہیں حقیقت ہے بابا، مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں یہ سب خواب سمجھ رہی تھی۔ اب کیسے زندہ رہوں گی؟ بابا کہتے تھے وہ میری ایک پل کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اب مجھے اس طرح خاموشی سے جدا کر کے چلے گئے۔ اس کا لہجہ سوز اور درد میں ڈوبا ہوا تھا، زخمی دل کا لہو آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ اب اس نے حقیقت کو سمجھا تھا۔ بوا اسے دلاسا دے رہی تھی، چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس طرح بکھر کر رو رہی تھی جیسے خود کو آنسوؤں میں بہا دے گی۔ میں بالکل تنہا رہ گئی، بابا مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا کر گئے۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، میں آخری سانس تک تمہارے ساتھ ہوں، وہ اس کے سر کو چومتے ہوئے بولی۔ 5 دن ہو گئے تم نے ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ رحمت بوا کہتے ہوئے اٹھیں، وہ پھر سے لیٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا لے کر آئیں تو اسے ہنوز روتا دیکھ کر وہ ناراضگی سے ڈانٹنے لگی۔ میں نے ابھی کیا سمجھایا تھا تمہیں؟ یہی اثر ہوا ہے میرے سمجھانے کا۔ وہ ٹرے سائڈ پر رکھ کر اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی۔ پھر ناچاروں سے ان کی بات ماننا پڑی۔ تھوڑا سا کھانا کھا کے اس نے چائے پی۔ رحمت بوا نے چائے میں نیند کی گولی مکس کر دی تھی تاکہ وہ کچھ دیر سکون سے سو جائے تو دماغ فریش ہو جائے گا۔ چائے پیتے ہی وہ سو گئی۔ بوا خالی برتن اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ کچن سے باہر نکلی، مگر لاؤنج میں ٹی وی دیکھتا مون ان سے پہلے ہی دروازہ کھول چکا تھا۔ آنے والے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی، کیونکہ آنے والے نے اپنے چہرے پر اچھائی کا نقاب اس خوبصورتی سے چڑھایا ہوا تھا کہ رحمت بوا جیسی جہاں دیدہ عورت بھی نہ بھانپ سکی تھی۔ السلام علیکم بوا، آہل نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ اب وہ بھی آنٹی کے بجائے انہیں بوا کہتا تھا۔ رحمت بوا کے ساتھ اس کی اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی، وہ اسے بیٹا ماننے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟
آج تو لیٹ آئے ہو، خیر تو تھی؟ پچھلے 5 دنوں سے وہ مسلسل آ رہا تھا۔ خیریت پوچھتے ہوئے انہوں نے لاؤنج میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ جی بس وہ کچھ بزی تھا، ابھی فری ہوا تو سوچا جا کر آپ لوگوں کی خیریت معلوم کراؤں، لہجے میں شیرینی گھولتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے ایک لمحے کو رک کر اس کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی، بہت رو رہی تھی، میں نے زبردستی چائے میں نیند کی گولی ڈال کر پلا دی تاکہ سکون سے نیند لے، انہوں نے بتاتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ آپ نے اچھا کیا۔ ارے آؤ بھائی، یہاں میرے پاس بیٹھو، بوا سے بولتے ہوئے اس نے قریب کھڑے بلیک نیکر اور لال شرٹ پہنے مون کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بے تکلف فیس سے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہارے لیے کافی بنا کے لاتی ہوں۔ رحمت بوا کچن میں چلی گئیں۔ ہاں بھائی، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ وہ ساتھ بیٹھے مون کی طرف متوجہ ہوا۔ 5 کلاس میں، اور ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں اپنی کلاس میں، اس نے فخر سے بتایا۔ واؤ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے مسکرا کر تعریف کی۔ آپ ٹی وی میں آتے ہیں نا؟ ٹکٹکی باندھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے مون نے جھٹ سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ بتایا کسی نے نہیں، میں نے اس دن آپ کو ایک ڈرامے میں دیکھا تھا، آپ ہی دیکھ رہی تھی وہ ڈرامہ۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ ایکٹر ہیں، اس لیے ڈراموں میں آتے ہیں، وہ سادگی سے بتا رہا تھا۔ او ہو، تمہاری آپ ہی بھی میرے ڈرامے دیکھتی ہیں؟ ویسے میں ڈراموں میں نہیں، فلموں میں کام کرتا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ انکل، میں بھی فلموں میں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی فلم میں مجھے لے لینا پلیز، اس کا بازو پکڑ کر اصرار کرنے لگا۔ یار پہلے بڑے تو ہو جاؤ، پھر آ جانا فلموں میں۔ حائل نے اس کے سر پر مسکرا کر چپت لگائی۔ نہیں، مجھے ابھی آنا ہے، میں نے بچوں کو بھی دیکھا ہے فلموں میں، وہ بضد ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری نیکسٹ فلم میں چائلڈ آرٹسٹ کی ضرورت ہوگی تو میں ہی کاسٹ کروں گا۔ پرومس؟ مون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ پرومس، اس نے ہنس کر ہاتھ ملاتے ہوئے اس کے انداز میں کہا۔ اچھا، آپ میری آپی سے پیار کرتے ہیں نا؟ تو ان کے ساتھ شادی کر لیں، جیسے دوسری لڑکیاں آپ کے ساتھ ٹی وی پر آتی ہیں وہ بھی آئیں گی، اور میری آپی تو سب سے زیادہ پیاری ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹی وی پر بہت اچھے لگو گے۔ سچی؟ اس نے جیسے پتے کی بات بتائی۔ آہل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ اسی ہفتے برتھ ڈے ہے میری، پورے 9 سال کا ہو جاؤں گا، اس نے فخریہ انداز میں کہا۔ 9 سال؟ تمہاری صحت اور باتیں دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ شاید 12-13 سال کے ہوگے تم، وہ حیرانگی سے گویا ہوا۔ ہاں، اپنی عمر سے تھوڑا بڑا لگتا ہے۔ اسی وقت رحمت بوا چائے لیے چلی آئیں، پھر چائے کے دوران باتیں ہوتی رہیں، موضوع گفتگو بھی فاطمہ ہی تھی۔ کافی دیر وہ ان کے پاس بیٹھا اپنی چکنی چپڑی باتوں سے انہیں شیشے میں اتارتا رہا، پھر چائے پینے کے بعد وہ ان سے اجازت لے کر فاطمہ کو دیکھنے اس کے کمرے میں آیا۔ یہ اس کی مصنوعی شرافت، انہی چکنی چپڑی باتوں کا اثر تھا جو انہوں نے کوئی اعتراض کے بنا ایک نامحرم کو اس کے کمرے میں بھیج دیا، ورنہ فاطمہ کو کم عمری میں ہی محرم نامحرم کا فرق بتانے اور اچھے برے کی تمیز سکھانے والی وہی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں، فاطمہ عبد الرحمن کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ آہل کی بےتاب نگاہیں اس کا حسین چہرے، دلربا اور دلکش سراپے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ لائٹ پنک کاٹن کے شکن زدہ لباس میں بکھرے بالوں، متورم آنکھوں اور ویران چہرے کے باوجود اس کا نوخیز سوگوار حسن نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ مشرق اور مغرب کے سنگم کا بہترین شاہکار تھی۔ مرد تو حسن و شباب کا اصل سے پروانہ ہے، پھر آہل تو کلی کلی منڈلانے والا بھنورا تھا۔ اس کی نگاہوں کے زاویے کیوں نہ بہکتے، جبکہ وہ اس کی نگاہوں سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ دکھ جتنا بھی بڑا ہو، ساری زندگی سوگ نہیں منایا جا سکتا، زندگی کی طرف لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ سو سے بھی لوٹنا ہی پڑا۔ غم کے اس مشکل وقت میں آہل خان نے بظاہر بہت ساتھ دیا۔ اب تو وہ آزادانہ ان کے فلیٹ میں آنے جانے لگا تھا، یہاں تک کہ آس پاس کے فلیٹس میں رہنے والوں کو بھی بھنک پڑ گئی کہ فلم سٹار آہل خان اس فلیٹ میں آتا جاتا۔ کچھ تو تجسس اور رشک کے مارے تصدیق کرنے بھی آ گئیں۔ آگے بھی رحمت بوا تھیں، صاف مکر گئیں۔ نا جی، وہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، اس کی شکل ملتی ہے اس فلموں والوں سے۔ مگر پھر گارڈز کیوں ہوتے ہیں ساتھ میں، اگر کوئی عام بندہ ہے تو؟ ایک عورت سوال کیا۔ ہاں تو گارڈز کیا صرف فلموں والوں کے ساتھ ہوتے ہیں کیا؟ ہمارے رشتہ دار بھی امیر کبیر لوگ ہیں، گارڈ نوکر چاکر ان کے پاس بھی ہیں، انہوں نے فخر سے کہا۔ اور ہم نے سوچا تھا اگر وہی ایکٹر ہے جو 2-4 سیلفیاں اور آٹوگراف ہی لے لیں گی۔ اپنی ماں کے ساتھ آئی ایک لڑکی نے مایوسی سے کہا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھ کر سنتی فاطمہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ لڑکیاں اس کے ساتھ سیلفی لینے کو ترستی تھیں، جبکہ اس کا
تو وہ نصیب بننے جا رہا تھا، پھر کیوں نہ رشک کرتی خود پر۔ عبد الرحمن کے 40ویں کے 2 دن بعد آہل نے رحمت بوا سے فاطمہ کے رشتے کی بات کی۔ وہ تو پہلے ہی اسے اتنا پسند کرتی تھی، جھٹ سے راضی ہو گئی، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر آئے، جس کا آہل نے یہ بہانہ کیا کہ اس کی اپنے ماں باپ سے کسی بات پر ناراضگی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ الگ رہ رہا ہے، مگر شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو ماں باپ کے پاس لے کر جائے گا تو وہ بہو کو دیکھ کر اپنی ناراضگی بھول جائیں گے۔ یہ سب اس نے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ وہ اعتراض نہ کر سکیں، پھر اس کے احسان بھی تو بہت تھے۔ البتہ فاطمہ کو اس کے ماں باپ کے شامل نہ ہونے پر اعتراض تھا، مگر رحمت بوا نے اسے راضی کر لیا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آفٹر آل مجھ جیسے اتنے بڑے سپر اسٹار سے وابستہ ہونے جا رہی ہو۔ کار ڈرائیو کرتے وہ بڑے ترنگ میں گویا ہوا، لہجے میں لفظوں سے زیادہ غرور تھا۔ وہ اسے نکاح کی شاپنگ کرانے لے جا رہا تھا۔ فاطمہ نے انکار نہیں کیا تھا، اس کا کہنا تھا وہ اپنی مرضی سے جو کچھ لے آئے اسے پسند آئے گا، مگر آہل وضد تھا کہ وہ اسے اس کی پسند سے ہی شاپنگ کرائے گا۔ اس ضد میں رحمت بوا نے بھی آہل کا ساتھ دیا تو چاروں ناچار اسے ماننا پڑا تھا۔ فی الحال تو پتہ نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ کوئی بات نہیں، جب میرے پاس آؤ گی تو محسوس ہو جائے گا کہ کیسا لگتا ہے، وہ خمار بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی بے باک بات پر وہ چپ رہ گئی، لیکن بات کیا، اس کی اگلی حرکت نے تو اسے سن ہی کر دیا۔ جب دائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے اس نے بائیں ہاتھ سے اس کا نازک سا بے حد سفید گلابی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ اس کی حرکت بالکل غیر متوقع تھی۔ ایک لمحے کے لیے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے مس ہوا تھا۔ وہ سر تا پا نئے احساس سے جھنجھنا کر رہ گئی تھی، رگوں پے میں برق سی دوڑ اٹھی تھی، فہم و ادراک کے نا آشنا محسوسات سے دوچار ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل تھیں اور سانسیں منتشر ہوئیں، جن کی صدا اہل کی سماعتوں میں بھی گونج اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دھیمے سے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ٹیک اٹ ایزی، اب کوئی شرارت نہیں ہوگی۔ فاطمہ کو سمٹتے دیکھ کر وہ بولا۔ آج اس کا نکاح تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ تیار ہو رہی تھی۔ بیس لگانے کے بعد اس نے صرف مسکارا اور لپسٹک ہی لگائی تھی۔ ریڈ اور کریم کلر کے کمبینیشن کا گھٹنوں تک آتا فراک پہنے وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ نکاح کا یہ جوڑا وہ آہل کے ساتھ جا کر لائی تھی۔ اسے زیادہ تیار ہونا نہیں آتا تھا۔ آہل نے بیوٹیشین بھیجنی چاہی تھی، مگر فاطمہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کے باپ کو مرے تھوڑے ہی دن ہوئے، سو وہ دلہن نہیں بنے گی۔ جو تھوڑی بہت تیاری کرنی ہوگی وہ خود ہی کرے گی۔ تو بغیر متوقع طور پر وہ مان گیا تھا۔ چینج کرنے کے بعد اس نے لائٹ سا میک اپ کیا تھا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے وہ رحمت بوا کے کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے بوا، آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ ان کے کمرے میں آئی تو انہیں بیڈ پر لیٹے پایا۔ ان کے چہرے کا رنگ اسے تشویش میں مبتلا کر گیا۔ سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے لیٹ گئی۔ اٹھتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ نہیں، آپ لیٹ ہی رہیں۔ وہ آگے بڑھ کر انہیں بیڈ پر دوبارہ سے لٹاتے ہوئے بولی۔ آپ سر درد کی وجہ سے تو نہیں لیٹ سکتی؟ البتہ کوئی اور تکلیف ہے جسے آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ فاطمہ کی پریشان نگاہیں ان کے چہرے پر چپکی ہوئی تھیں، جو مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ سے چھپا کر کیا کروں گی بیٹا؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے ماتھے پر پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیے، آپ کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں آہل کو فون کرتی ہوں، وہ ڈاکٹر کو بھیجے گا۔ فاطمہ کے لہجے میں وحشت در آئی۔ وہ بدحواس ہو کر باہر جانے لگی تھی کہ رحمت بوا نے اس کے ہاتھ کو تھام کر روکا۔ فاطمہ میری جان، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، بس بوڑھی ہو گئی ہوں نا، تو کمزوری تو محسوس ہوگی۔ کتنی خوش نصیب تھی آپ کی ماں، جس نے انمول ہیرے کو جنم دے کر میری جھولی میں ڈال دیا۔ بہت خوش نصیب ہوں میں، جو آیا ہو کر سگی ماں جیسا پیار حاصل ہے۔ فاطمہ نے شکوہ کن نظروں سے انہیں دیکھا۔ آیا کہہ کر میرے احساسات کو لہو لہان مت کریں۔ آپ نے مجھے اتنا زیادہ پیار دیا، اتنی زیادہ کیئر تو میری ماں بھی شاید نہ کرتی۔ اب آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو کبھی نہیں کھونا چاہوں گی۔ پلیز مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا بوا۔ ان کا کمزور ہاتھ تھام کر گیلی آنکھوں سے لگاتی ہوئی عقیدت بھرے لہجے میں بولی۔ ایسا نہیں سوچتے بیٹا، ابھی تو آپ کو زندگی کی مہکتی بہاریں دیکھنی ہیں، نشاط کی کلیاں چننی ہیں۔ میرا وجود تو آندھیوں میں جلتے چراغ کی مانند ہے جو کسی لمحے بجھ جائے گا۔ وہ اسے بہت ہمت سے سمجھا رہی تھیں، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ضبط ہار گئی تھی۔ آنسو تیزی سے نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ میری بیٹی آج 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ مسکرائی تھیں۔ آہل تمہیں خوش رکھے گا بیٹا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے فکر اور محبت دیکھی ہے۔ اگر
مجھے کچھ ہو بھی گیا تو تم غمزدہ مت ہونا، بس اپنے بھائی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، اس کو پڑھا لکھا کر اچھا انسان بنانا، اور اپنے شوہر کے احکامات سے کبھی انحراف مت کرنا، وہ جیسا کہے ہر حال میں اس کی بات ماننا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ وہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ اسی وقت ڈور بیل کی آواز پر دونوں چونکی۔ شاید اہل آ گیا ہے نکاح خواں کو لے کر۔ تم جا کے دروازہ کھولو، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ جی میں جاتی ہوں، آپ لیٹی رہیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھی، باہر آئی تو اس نے مون کو دروازہ کھولتے اور کسی سے کچھ لیتے دیکھا۔ کون تھا مون، اور کیا ہے؟ اس نے مون کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں خاکی کلر کا لفافہ تھا۔ پتہ نہیں آپ ہی، کوئی آدمی آیا تھا، اس نے یہ آپ کے لیے دیا۔ مون نے لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے فوری اس پر چسپاں ٹیپ کو ہٹا کر لفافہ کھولا، اندر سے ایک کاغذ نکلا۔ ایک چھوٹی سی سفید تھیلی بھی ساتھ میں تھی۔ فاطمہ نے تھیلی کو کھولا تو اس میں ایک میموری کارڈ تھا۔ کاغذ پر نظر دوڑائی تو لکھا تھا، اہل خان سے نکاح کرنے سے پہلے اس میموری کارڈ میں موجود وائس ریکارڈنگ ضرور سن لینا، تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ فقط آپ کا ویل وشر۔ نوٹ پڑھ کر فاطمہ کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے میموری کارڈ فوراً اپنے موبائل میں ڈالا، اس میں موجود وائس ریکارڈنگ کو پلے کر دیا۔ ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دی۔ سر، اس لڑکی نے آپ کی شہرت کو اتنا نقصان پہنچایا اور آپ اس سے شادی کر رہے ہیں؟ آواز میں حیرت بھرا استفسار تھا۔ جواب میں اہل کی گمبھیر دلکش آواز گونجی۔ گھر بسانے کے لیے شادی کون کر رہا ہے؟ نکاح کی آڑ میں بدلہ لینا ہے مجھے اس سے، اور یہ نکاح بھی مجبوری میں کر رہا ہوں، کیونکہ بنا نکاح کے تو وہ اپنی مرضی سے میری باہوں میں آئے گی بھی نہیں، سو اسے مطمئن کرنے کے لیے یہ نکاح کر رہا ہوں، ورنہ میرا اصل مقصد تو اسے پانا اور اپنی توہین کا بدلہ لینا ہے۔ اس نے میڈیا میں جا کر میرے امیج کو نقصان پہنچایا۔ یہ سب کس طرح میں نے صبر سے برداشت کیا، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ بس ایک بار میری دسترس میں آ جائے، اس کی ایک ایک حرکت کا حساب لوں گا، اور پھر جب میرا دل بھر جائے گا تو اسے اس کی اوقات یاد دلا کے عرش سے فرش پر پٹکوں گا۔ کوئی مجھے چھوٹا سا نقصان پہنچائے، میں اسے قبر کے قریب تک پہنچا دیتا ہوں، جبکہ اس لڑکی نے تو میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے، پھر اسے کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں اپنا انتقام لینے کے بعد کسی کوٹھے والی کے حوالے کر دوں، تاکہ اس لڑکی کو پتہ چلے کہ اہل خان اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت، حقارت، طیش و غصہ، کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ اہل کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ پر اس کی رنگت متغیر ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ دھوکہ! مائی گاڈ، اتنا بڑا دھوکہ! وہ منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ کچھ دیر قبل جن آنکھوں میں اس کے لیے مسکارا لگایا تھا وہ پانیوں سے بھر چکی تھیں۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ لمحے بہت تیزی سے بیت رہے تھے۔ وہ شخص کسی بھی وقت نکاح خواں کو لے کر یہاں پہنچنے والا تھا۔ اسے ہر حال میں خود کو بچانا تھا۔ اس شخص کو اس کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دینا تھا۔ مگر کیسے؟ وقت کم تھا، اگر اہل پہنچ جاتا اور اسے پتہ چل جاتا کہ وہ اس کی حقیقت جان گئی ہے تو وہ شاید کھل کر سامنے آ جاتا اور کچھ غلط کر جاتا۔ ابھی وہ کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ مون بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ آپی، آپی! وہ بوا گر گئی ہیں۔ ہاتھ میں پکڑا فون وہیں پھینکتے ہوئے وہ بھاگ کر اندر گئی، اور سامنے بیڈ کے پاس اوندھے منہ گری رحمت بوا کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ بوا! وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور آہستہ سے انہیں سیدھا کیا۔ رحمت بوا کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ چہرے پر تکلیف کے ایسے آثار تھے جیسے انہیں سانس لینے میں شدید مشکل ہو رہی ہو۔ بوا! بوا! اس نے جھک کر وحشت زدہ لہجے میں انہیں پکارا، مگر وہ بے ہوش تھیں۔ مون، جاؤ لاؤنج سے میرا فون لے کے آؤ، اس نے قریب کھڑے مون سے چلا کر کہا۔ وہ لاؤنج کی طرف بھاگا اور اس کا فون لے آیا۔ اس نے جلدی جلدی ریسکیو 1122 پر کال ملائی۔ ہیلپ کا کہہ کر وہ رحمت بوا کا سر گود میں رکھے رونے لگی۔ اسی پل باہر سے آوازیں سنائی دی۔ وہ آ چکا تھا، مولوی اور چند لوگوں کو لے کر۔ فاطمہ سن چکی تھی باہر سے اس کی آواز، مگر اس وقت اسے اپنی نہیں صرف اور صرف رحمت بوا کی پرواہ تھی، سو وہ ان کا سر گود میں لیے بیٹھے روتی رہی۔ کیا ہوا انہیں؟ اسے شاید مون نے بتایا تھا، تبھی فوراً اندر آیا اور سامنے کا سین دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ شاید اٹیک ہوا ہے، پلیز جلدی سے انہیں ہاسپٹل لے جائیں، وہ روتے ہوئے آہل سے بولی۔ تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر رحمت بوا کو بازو میں اٹھایا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی اصلیت جاننے کے بعد اس پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتی، مگر اس وقت وہ مجبور تھی اس کی مدد لینے پر۔ وہ رحمت بوا کو اپنی گاڑی میں ہاسپٹل لے آیا تھا۔ فاطمہ اور مون ساتھ تھے۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی انجائنا کے اٹیک کی تصدیق کر دی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد انہیں خطرے سے باہر بتایا گیا، مگر ڈاکٹرز نے انڈر آبزرویشن میں رکھا ہوا تھا۔ لوگوں کے پہچان جانے اور میڈیا میں اسکینڈل بننے کے ڈر سے وہ ہاسپٹل نہیں رکا تھا۔ البتہ اس کا مینیجر فرقان
تمام وقت وہیں ہاسپٹل میں موجود رہا تھا۔ ہاسپٹل کا عملہ اس کے حکم پر بہترین ٹریٹمنٹ فراہم کر رہا تھا۔ فاطمہ اس سارے وقت میں صرف روتے ہوئے دعا کرتی رہی تھی۔ آہل نے کئی بار اسے فون کیا مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید بوا کی خراب حالت کی وجہ سے وہ اتنی پریشان ہے اور اس سے بات نہیں کر رہی، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی اصلیت جان گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو صرف رحمت بوا کے لیے ہی نہیں بہہ رہے تھے بلکہ اس دھوکے پر بھی بہہ رہے تھے۔ سر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بینچ پر بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ آہل کا مینیجر فرقان وہاں آیا اور اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے بات نہیں کرنی، کہتے کہتے وہ رک گئی اور ہاتھ بڑھا کر فون لے لیا۔ ارادہ تھا کہ وہ اس پر واضح کر دے گی کہ وہ اس کی اصلیت جان گئی ہے۔ رحمت بوا اب خطرے سے باہر ہیں، ان کی کیئر کے لیے میں یہاں سٹاف کو تعینات کر دوں گا۔ تم فرقان کے ساتھ میرے فلیٹ پر آؤ، یہاں نکاح خواہ اور گواہ انتظار کر رہے ہیں، اس نے آرڈر دینے والے انداز میں کہا۔ کیسا نکاح؟ وہ نکاح جس کی آڑ میں تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو، وہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے پانے کے لیے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کا ڈھونگ رچاؤ گے؟ اتنے زیادہ گرے ہوئے انسان نکلو گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے تم جیسے کینہ پرور انسان پر اعتبار کر کے۔ اس کی آواز رند گئی، آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ کس نے کہا تمہیں یہ سب؟ اس نے مشتعل لہجے میں پوچھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تمہاری اصلیت تو کھل گئی نا۔ مجھے فون مت کرنا، میں اب کبھی تم سے بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ فون بند کر کے اس نے وہیں کچھ فاصلے پر ٹہلتے ہوئے اس کے مینیجر کو تھمانے کے بجائے وہیں بینچ پر پٹکا اور ڈاکٹر روم کی طرف بڑھ گئی۔ فرقان نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ آہل کی کال چل رہی تھی۔ جی سر، وہ تابع داری سے بولا۔ سنو، معاملہ خراب ہو گیا ہے، اسے سب پتہ چل گیا ہے۔ جو نرس وہاں اندر اس کی بوا کے پاس بیٹھی ہے اس کی ڈیوٹی لگاؤ، یہاں اس کے پل پل کی رپورٹ دے۔ اوکے سر، ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے وہ نرسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، ان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کچھ کھلا سکتی ہوں میں انہیں؟ فاطمہ نے بوا کا چیک اپ کرتے ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ پہلے سے بہتر ہے، دوائی کے زیر اثر سو رہی ہیں، تھوڑی دیر تک اٹھ جائیں گی۔ اب انہیں کوئی ہلکی پھلکی چیز کھلائیں، سوپ، جوس، دلیا وغیرہ، لیکن بہتر ہوگا یہ چیزیں خالص گھر کی بنی ہوئی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس اندر داخل ہوئی تو فاطمہ اس سے مخاطب ہوئی۔ سسٹر، میں گھر جا رہی ہوں ان کے لیے سوپ بنانے، پلیز میرے آنے تک ان کا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ ضرور، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں اچھے سے خیال رکھوں گی ان کا، نرس نے پیشہ طریقے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینکس۔ وہ مطمئن ہو کر باہر نکل گئی۔ پیچھے نرس کسی کو فون ملا کر کہنے لگی، سر وہ اپنے گھر جا رہی ہیں۔ مون کو لے کر وہ گھر آ گئی۔ یہ ہاسپٹل گھر کے قریب تھا، اسے 15 منٹ لگے تھے پیدل گھر پہنچنے میں۔ وہ فوراً کچن میں آئی، پہلے مون کے لیے نیوڈلز بنائے، پھر سوپ تیار کرنے لگی۔ سامان نکال کر کاؤنٹر پر رکھنے لگی، اسی وقت ڈور بیل بجی۔ رکو مون، گھنٹی کی آواز سن کر وہ کچن سے باہر آئی اور دروازہ کھولنے کے لیے جاتے مون کو روکا اور ہاتھ میں پکڑا باؤل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، تم اندر کمرے میں جا کر نوڈلز کھاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ دروازے پر موجود شخص نے بھی تب تک کال بیل پر سے انگلی نہ ہٹائی جب تک دروازہ نہ کھلا۔ کون ہیں آپ؟ جھلاتی ہوئی آواز اس کے چہرے پر نگاہیں پڑتے ہی غصے اور خوف میں مبتلا ہو گئی۔ چہرہ یکدم سفید پڑ گیا تھا۔ وہ اس سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ اب تو یہ جان کر محبت کی جگہ غصے، نفرت اور ڈر نے لے لی تھی۔ ہاں میں ہوں، آپ کا ہونے والا شوہر نامدار۔ اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے مسلسل اندر کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ سراہ سیمگی سے بولی، دماغ درست کرنے آیا ہوں تمہارا۔ کیا کہہ رہی تھی فون پر کہ میں تم سے انتقام لینے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ ایسی فضول بات تمہارے دماغ میں آئی کیسے؟ انتقام لینا ہوتا تو بنا نکاح کے بھی لے سکتا ہوں، کون روک سکتا ہے مجھے؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، میری مرضی کے بغیر تم میری دسترس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ تلخ و تند لہجے میں بولتا لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز بہت پر اعتماد اور اٹل تھا۔ میں اب آپ کی کسی فریب میں نہیں آؤں گی، نہ آپ سے کوئی رشتہ بنانا ہے مجھے۔ بہتر ہے چلے جائیں یہاں سے، وہ تلخ و ترش لہجے میں بولی۔ لہجہ درست کرو اپنا، تمہارے حواس ٹھکانے لگانے اور تمیز سکھانے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ بھڑک کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ عبدالرحمن کا کہ کئی بار انکار کرنے نے اسے تل ملا کر رکھ دیا تھا۔ آپ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اب اگر بدلہ نہ بھی لیں تو بھی مجھے نہیں کرنا آپ کے ساتھ نکاح، سمجھے آپ؟ اس کا انداز ہدیانی سا ہو گیا تھا۔ سنو، تم اب میرے لیے ضد بن گئی ہو، حاصل تو میں تمہیں کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔
وہ 2 قدم آگے بڑھا اور یکدم اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، ہاتھ ہٹائیں اپنا، کیا بےہودی ہے یہ؟ وہ بےپھرے لہجے میں بولی، میرے چھونے سے ٹوٹ نہیں جاؤ گی، گھبراؤ نہیں، تم تو توڑ دینے والی چیز ہو، ریزہ ریزہ کر دینے والی۔ تمہیں پانے کے لیے بہت ضبط کیا ہے میں نے، بہت سزا بھگتی ہے، میری چاہت، محبت، خواہش، میرے ارمانوں کو بہت سنگ دلی سے ٹھکرایا ہے تم نے، بہت توہین کی ہے تم نے میری۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کسی سخت نوکیلی چیز کی طرح اس کے شانوں میں پیوست ہوئے جا رہی تھیں۔ سرخ آنکھوں سے گویا لہو چھلکنے کو بیتاب تھا۔ اس کے سخت سرد انداز میں کوئی ایسی پر اسرار خوفزدگی تھی کہ فاطمہ اپنی اکڑ وغیرہ بھول کر ساکت سی ہو گئی۔ میری دیوانگی کو بار بار چیلنج کیا ہے، میرے جسم و جاں کو شعلوں کی بھڑکتی آگ میں جلایا ہے۔ چاہوں تو تمہاری ہر زیادتی کا حساب بماسود وصول کر سکتا ہوں، مگر اس نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ میری نیچر مجھے اتنی پستی اور غلاظت میں گرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ فاطمہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم اسے پوری جان سے لرزا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتے سرکش اور بے لگام جذبے اسے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئے۔ وہ بے اختیار چہرہ جھکا کر رونے لگی۔ ابھی سے رونے لگی؟ اس نے استہزائیہ قہقہ لگایا۔ سویٹ ہارٹ، ابھی تو کوئی مرحلہ بھی طے نہیں ہوا، پھر یہ آنسو کیوں؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کا جھکا چہرہ اوپر کرتا شوخ مزاجی سے بولا۔ فاطمہ کو اس کی بے باکی بری طرح سے کھولا گئی۔ اس نے سخت تنفر کے عالم میں اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ ابھی سے بیویوں والے نخرے دکھانے شروع کر دیے۔ اگر آپ میں حمیت کی ذرا سی بھی نمک موجود ہے تو چلے جائیں یہاں سے، ورنہ واو، صحیح کہتے ہیں، دشمن اگر حسین ہو اور قریب بھی ہو تو بندے کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ بہت ذہانت سے تم میری غیرت کو چیلنج کر چکی ہو۔ اوکے، ٹھیک ہے، فی الحال جا رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا، مجھ سے بھاگنے والا تمہارا ہر راستہ میں بند کر دوں گا۔ تمہیں ہر حال میں میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ میرے بننے پر راضی نہ ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں بن پاؤ گی۔ اسی کے پاس واپس بھیج دوں گا جس نے تمہیں اس زمین پر میرے لیے اتارا۔ لکھ لینا میری بات۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا۔ فاطمہ خوف سے ساکت کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد پانی پی کر اس نے اپنے حواس بحال کیے۔ مجھے رحمت بوا کے ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے نکلنا ہے، جلد از جلد، کسی ایسے شہر جہاں اس آسیب نما انسان کی سوچ بھی نہ جا پائے۔ سوپ تیار کرتے ہوئے وہ آہل خان کی پہنچ سے دور جانے کا پلان بناتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ ٹفن میں سوپ اور دلیا لے کر باہر نکلی تو مون سامنے ہی لاؤنج میں صوفے پر سو رہا تھا۔ فاطمہ نے 2-3 آوازیں دی مگر وہ بہت گہری نیند میں تھا، ٹس سے مس بھی نہیں ہوا۔ وہ اسے ہلا کر اٹھانے کا ارادہ رکھتی تھی، پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ بہت تھک گیا ہوگا، اب 2-3 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ ایسا کرتی ہوں، ہاسپٹل چلی جاتی ہوں، بوا کو سوپ پلا کر آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گی، تب تک یہ بھی اٹھ جائے گا تو اسے لے کر دوبارہ ہاسپٹل چلی جاؤں گی۔ وہ فیصلہ کرتی ٹفن وہیں رکھ کر کمرے سے چادر لے آئی اور سوتے ہوئے مون پر ڈال دی اور ٹفن اٹھا کر ہاسپٹل کے لیے نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کو باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ ہاسپٹل آئی تو رحمت بوا ہنوز سو رہی تھیں۔ ساتھ میں کھڑا ڈاکٹر عارف الوی اور نرس آپس میں کھسر پسر کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ آپ میرے ساتھ روم میں آ جائیں، مجھے پیشنٹ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنی ہے، ڈاکٹر نے فوراً اسے باہر چلنے کے لیے کہا۔ مگر ڈاکٹر مجھے انہیں سوپ پلانا تھا، یہ ابھی تک اٹھی کیوں نہیں؟ وہ پریشان سے گویا ہوئی۔ ڈونٹ وری، ابھی اٹھ جائیں گی اور سسٹر سوپ پلا دیں گی انہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، وہ باہر کی جانب بڑھتے ہوئے بولے تو وہ ٹفن نرس کو تھما کر ان کے پیچھے ان کے روم میں آ گئی۔ 10 منٹ تک وہ سامنے رکھی فائلوں کو الٹ پلٹ کرتے رہے جبکہ وہ سامنے کرسی پر ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیشنٹ کے دل کا ایک وال، ابھی اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ نرس ہڑبڑی میں وہاں آئی۔ سر، روم نمبر 11 والی پیشنٹ کو میں نے سوپ پلایا مگر سوپ پیتے ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ ڈاکٹر سے پہلے فاطمہ بوکھلا کر باہر کی طرف بھاگی مگر دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی نرس نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ پلیز آپ باہر آئیں۔ ڈاکٹر اور نرس فوراً اندر چلے گئے۔ وہ وہیں دروازے کے باہر پریشان ہو کر ٹہلتی دعائیں مانگتی رہی۔ 20 منٹ کے بعد جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر اور نرس باہر آئے۔ آپ کی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ڈاکٹر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہم نے چیک کیا ہے، انہیں زہر دیا گیا ہے۔ لیبارٹری رپورٹ کے مطابق زہر سوپ میں تھا۔ ہم نے پولیس کو کال کر دی ہے، وہ آتی ہی ہوگی۔ اس کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ رحمت بوا مر گئی تھی، وہ بھی اس کے لائے سوپ سے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ پتھرائی نگاہوں سے ڈاکٹر اور نرس کو دیکھتی رہی۔ ہوش تو اس وقت آیا جب لیڈی کانسٹیبلز نے آ کر اسے اپنی حراست میں لیا۔
میں نے سوپ میں زہر نہیں ملایا، جھوٹ ہے، یہ سازش کی گئی ہے میرے خلاف۔ یہ سب ہاسپٹل والے ملے ہوئے ہیں اس کمینے کے ساتھ۔ نہیں ملایا زہر میں نے، نہیں ملایا، میرا یقین کرو، اللہ گواہ ہے میں سچ کہہ رہی ہوں، سازش کی گئی ہے میرے خلاف۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، مگر لیڈی کانسٹیبلز نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی تھانے لے آئیں۔ تقدیر کی فسوں گری تھی، قسمت کی چال بازی تھی یا مقدر کا کھیل تھا، اس بار وہ بری طرح سے ایسے گرداب میں پھنسی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنوں کے بچھڑنے پر روئے یا اپنی متوقع بربادی کا ماتم بنائے۔ ایک بار پھر سے اس کی آزمائش شروع ہو چکی تھی، ایک بار پھر وہ ظالم وقت کے رحم و کرم پر تھی، مگر اس بار کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس بار وہ بالکل اکیلی تھی، بالکل اکیلی، تقدیر کے رحم و کرم پر۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اگر جیل ہو جاتی تو پیچھے کوئی ایسا اپنا بھی موجود نہیں تھا جو اس کے لیے کچھ کرتا، دنیا سے لڑتا، اس کی بے گناہی ثابت کرتا، مون کو سنبھالتا۔ وہ اسے سوتا چھوڑ آئی تھی، اس کے گھر پر اکیلا ہونے کا خیال اسے لرزا رہا تھا۔ اس گزرتے ایک ایک پل میں وہ بار بار مر رہی تھی، اندر باہر زبردست زلزلے جیسی توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں سر جھکائے بیٹھی وہ بری طرح سے سسک رہی تھی۔ کرخت چہنوں والی دونوں لیڈی کانسٹیبل اس کے ارد گرد کھڑی تھیں، شاید کسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ اسی وقت وردی میں ملبوس ایک انسپکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ نظر سیدھی سامنے کرسی پر سر جھکائے بیٹھی بری طرح روتی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ سائڈ پوز ہونے کی وجہ سے چہرہ واضح نہیں تھا۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر دونوں لیڈی کانسٹیبلز نے الرٹ ہو کر سلیوٹ پیش کیا۔ کیا معاملہ ہے ان محترمہ کا؟ وہ اپنی چیئر کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ سر، قتل کیا ہے اس نے، ایک لیڈی کانسٹیبل نے اپنی کرخت آواز میں جواب دیا۔ جھوٹ ہے یہ، بکواس ہے یہ، الزام ہے مجھ پر، میں نے کوئی… اس سے پہلے وہ لیڈی کانسٹیبل سے مزید کچھ پوچھتا، سر جھکا کر روتی ہوئی لڑکی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور چیخ کر بولی، مگر سامنے وردی میں ملبوس شخص کو دیکھ کر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ احمر وقار؟ اس کی لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ آپ دونوں باہر جائیں۔ وہ بھی اسے پہچان چکا تھا، تبھی اس نے دونوں لیڈی پولیس والیوں کو باہر جانے کو کہا۔ آئیے یہاں بیٹھیے۔ اس نے نرمی سے اپنے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ کونے والی کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بہت خوف زدہ اور سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ آرام سے بیٹھیں اور مجھے تفصیل سے اپنا مسئلہ بتائیں، مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں آپ کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ فاطمہ کا انداز دیکھ کر اس نے نرمی سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ مجھ پر میری بوا کے قتل کا الزام لگایا گیا ہے اور سب کس کے کہنے پر کیا گیا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہاسپٹل والوں نے میری ایک نہیں سنی، مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ بھی ملے ہوئے ہیں اس شخص کے ساتھ۔ وہ رندی ہوئی آواز میں اپنا مسئلہ بتانے لگی۔ کس کے کہنے پر؟ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہاسپٹل والے؟ احمد وقار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ الجھ کر کہا۔ فلم سٹار اہل خان۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ فلم سٹار اہل خان؟ وہ بری طرح چونکا۔ اس سے کیا تعلق آپ کا؟ جواباً وہ خاموش رہی۔ دیکھیں، آپ مجھے شروع سے اور تفصیل سے اپنا مسئلہ بتائیں، پھر ہی میں سمجھ پاؤں گا۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اسے سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ ساری بات سننے کے بعد احمد وقار نے اس کی طرف قدرے توجہ سے دیکھا۔ جب وہ اسے جنگل میں ملی تھی، خوف اور ڈر کے باوجود اس کی حسن میں بے حد تر و تازگی اور شادابی تھی، مگر آج یہ شادابی اور تر و تازگی کچھ مان نظر آ رہی تھی۔ ایسا شاید اس کے مسلسل ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ خود سے اعتراف کے بنا نہ رہ سکا کہ وہ اب بھی کافی حسین لگ رہی تھی۔ اہل خان جیسا اتنا بڑا فلم سٹار اس کے لیے یوں ہی تو پاگل نہیں ہوا تھا۔ اپنی ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد وہ اب سیدھے نکاح کی بات پر آ گیا تھا، مگر یہ نکاح بھی وہ اپنے ٹھکرائے جانے اور اپنی شہرت کو نقصان پہنچانے کا انتقام لینے کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ حیثیت کے اعتبار سے تو فاطمہ عبدالرحمن اہل خان کے پاسنگ بھی نہیں تھی، مگر اس کا حسن ہی اتنا بھرپور تھا جو اہل اپنی حیثیت کو اگنور کیے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ دولت، شہرت کے نشے نے اسے اتنی بری طرح سے جکڑ رکھا تھا کہ ہائی لیول کی گرل فرینڈ ہونے کے باوجود اس پر اس لڑکی کو حاصل کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ احمد وقار ان سارے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ فاطمہ نے اس کی خاموشی پر گھبرا کر باقاعدہ سے سکنا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مت روئیں، آپ تو بہت بہادر لڑکی ہیں۔ اب تک آپ نے سارے حالات کو بہادری سے فیس کیا ہے، آگے بھی ہمت سے کام لیں۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو آنسوؤں کی نہیں بلکہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمد وقار کو اس کا رونا بے چین کر رہا تھا، اس لیے وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔ اس کی تسلیوں پر فاطمہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی اور دوپٹے کے پلو سے اپنے رخساروں پر ڈھلک آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ احمد وقار نے اپنی ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف اٹھا کر بڑھایا۔
فاطمہ نے تھام لیا اور 2 گھونٹ پینے کے بعد واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب وہ خود کو سنبھال چکی تھی، لیکن نم نم آنکھوں سے اتر آنے والے سرخ ڈوروں نے اس کی آنکھوں کو اور بھی زیادہ پرکشش بنا دیا تھا۔ احمد وقار نے اس کی آنکھوں کی کشش سے نظریں چراتے ہوئے انٹرکام پر ایک کانسٹیبل کو اندر آنے کا حکم دیا۔ وہاب، اس لڑکی سے ایڈریس لو اور فوری طور پر اس کے گھر جا کر وہاں موجود 9 سال کے بچے کو لے آؤ اور اس کے لیے کسی محفوظ جگہ کا انتظام بھی کرنا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل شاہین سے کہو اسے فی الحال فوری طور پر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ اوکے سر۔ آئیے محترمہ۔ اس نے فاطمہ کو پکارا تو وہ جھجکتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی